ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے خاتون کا سوال ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے ایک ان کی سہیلی تھی جنہوں نے اچانک سے بتایا کہ وہ آل رسول ہیں، جس کی وجہ سے یہ ان کی جو ہے نا ریسپیکٹ کرنے لگی، اور بعد میں یہ چیز معلوم چلی کہ وہ اہل بیت اس طرح سے ہیں کہ ان کے پیر صاحب نے ان کو جو ہے نا اہل بیت بنایا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ بچپن میں جب چھوٹی تھی تو ان کے پاس رہا کرتی تھی پیر صاحب کے، تو انہوں نے کہا تھا کہ بیٹی تم آل رسول کی بیٹی ہو، اگر کوئی تم سے پوچھے تو آپ کہنا کہ آپ آل رسول کی بیٹی ہو۔ اس وجہ سے جو ہے نا وہ اپنا آپ کو اس طرح سے کہتی ہیں، اور تو اب ان کی تعظیم کا کیا حکم ہوگا، کرنی چاہیے ویسے یا نہیں کرنی چاہیے؟ اصل میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر جو یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی اپنا آپ کو اہل بیت بتائے تو اس کی سند مانگنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، ہم اس کی تعظیم کریں گے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جس کے بارے میں پہلے سے کوئی علم نہ ہو، کوئی واضح قرینہ نہ ہو، کوئی کہنے سننے والی بات نہ ہو آگے پیچھے کی، ہم کو اس کی تحقیق ہی نہ ہو، اور اس کے بعد اگر کوئی شخص اہل بیت بتائے تو اس کی تعظیم حضور پاک کی محبت کی تعظیم میں کی جائے گی، یہ اس وقت ہے۔ لیکن اگر کسی کے بارے میں پہلے سے ہی ظاہر ہے کہ بھئی یہ اہل بیت نہیں تھا کل تک، بعد میں کہتا ہے کہ میرے پیر صاحب نے بنا دیا، یا فلاں بزرگ نے میرے کو جو ہے نا خواب میں یہ بشارت دے دی، یا حضور پاک نے ہی اگرچہ خواب کے اندر بشارت دے دی کہ تم اہل بیت ہو، اور ظاہر یہ ہے کہ اس کے والد جو ہے وہ دوسرے کسی قبیلے سے ہیں، مثلا خان یا پٹھان ہے، تو ایسی باتوں میں یعنی اس معاملے میں اس کی تعظیم جو ہے اہل بیت والی نہیں کی جائے گی، بلکہ لوگوں کو اس کے اس فعل سے جو ہے نا آگاہ کیا جائے گا۔ اس وقت اس کو آل رسول سمجھ کے اس کی تعظیم کرنا یہ جائز نہیں ہوگا، یہ اس صورت میں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہرگز اور ہر صورت میں اگر کوئی اہل بیت کہہ دے تو بندہ اس کی ریسپیکٹ کرے گا ہی کرے گا۔ جس کے بارے میں پہلے سے معلوم ہے کہ یہ تھا نہیں کل تک اور اچانک بنا ہے، تو اس کی ریسپیکٹ کرنے کی ضرورت بھی جو ہے وہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ فرمایا ہے کہ ریسپیکٹ کی جائے گی، یعنی تحقیق نہ ہو اس صورت میں، اس کی بنا اصل میں یہی ہے کہ جس کے بارے میں 100% شیور ہوتا ہے کہ یہ اہل بیت ہے، یعنی سند اس پہ موجود ہوتی ہے، تو اس کی ریسپیکٹ کرنا تو یعنی ہر آدمی اس سند کی بنا پر جو ہے نا ریسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن جس کے پاس اپنی کوئی سند نہیں ہوتی لیکن وہ زمانے میں اپنے عرف میں مشہور ہوتا ہے کہ وہ اہل بیت ہے، تو اس صورت میں بغیر سند کے یا پھر پہلی بار سن کے ہی اس پہ ریسپیکٹ کر لینا، یہ حضور پاک کی غلبہ محبت کا جو ہے نا اظہار ہے کہ کسی نے سنا فلاں شخص ایسا ہے یعنی اس گھرانے سے اور وہ اس کی ریسپیکٹ کر رہا ہے، تو یہ اصل میں اس کی ریسپیکٹ کرنا حضور پاک کی جو ہے نا عزت اور تعظیم کرنے والی بات ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر تحقیق کی جائے گی، سند ملے گی، تو پھر تو ریسپیکٹ ویسے ہی فرض ہو جائے گی کرنا، کیونکہ پھر تو ڈگری دیکھنے کے بعد جو ہے نا اس کا سمان کیا گیا ہے، سند دیکھنے کے بعد اس کا شجرہ دیکھنے کے بعد اس کا سمان کیا گیا ہے۔ لیکن اصل سمان اور زیادہ ثواب تو اس میں ہے کہ بغیر دیکھے ہی فقط حضور کی محبت کے اندر جو ہے نا بندہ تعظیم کرے کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے کسی سند کی، اور یہ کہ حضور پاک کی اولاد ہے ہمارے لیے کافی ہے۔ تو اصل محبت کا غلبہ جو ہے نا وہ یہی ہے کہ جیسا حضور نے صحابہ سے بھی ثابت ہے بہت سارے معاملات میں کہ جیسا حضور پاک نے کیا ویسا صحابہ نے ان کو نقل کیا۔ اب اس کے پیچھے فائدہ کیا تھا، ان کو اس چیز سے تحقیق انہوں نے نہیں کی۔ مثال کے طور پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے معاملہ واقعہ آپ کے سامنے ہوگا کہ وضو فرمانے کے بعد ایک مقام پر وہ ہنسنے لگے۔ صحابہ نے سے پوچھا ہنسنے کی وجہ، تو انہوں نے فرمایا کہ حضور بھی یہاں وضو کر کر اسی طرح مسکرائے تھے تو میں بھی مسکرا دیا۔ تو یہ جو ہے نا محبت کا غلبہ ہوتا ہے کہ جیسا محبوب نے کیا، ان کی ہر ایک چیز سے محبت ہونا اور بے لوث بے تحقیق محبت ہونا کہ بس ان کا ہے ہمارے لیے اتنا کافی ہے۔ تو یہ اصل محبت اس وقت ہی ہے کہ جب کہ وہ بندہ جو ہے نا فراڈ کر کے اہل بیت نہ بنا ہو، اور اگر فراڈ کر کے اہل بیت بنا ہے کہ پہلے نہیں تھا بعد میں بنا ہے، اپنی کم علمی کی وجہ سے اس طریقے کا معاملہ لوگوں میں ظاہر کر رہا ہے، تو پھر لوگوں کو اس سے آگاہ کر دینا چاہیے۔ اس کی تعظیم اس طریقے سے اس وقت کرنا جائز نہیں ہے، لوگوں کو بتا دیا جائے کہ یہ بندہ جو ہے نا اس خاندان میں سے نہیں تھا اور جو ہے بعد میں بنا ہے، کیونکہ تبدیل جو ہے نا خاندان بعد میں۔ باقی اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو یعنی اتنا شدید فاسق یا فاجر ہے، اگر وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ولی بننا چاہے عبادت میں یا کسی طریقے سے ولایت حاصل کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کوئی بات پسند آئے، تو بے شک وہ بعد میں ولی بن سکتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی سخت سے سخت جاہل انسان بھی عالم دین حافظ قرآن یا مفتی بننا چاہے تو وہ بن سکتا ہے، اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ لیکن یہ نسب ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو آدمی اپنے بلبوتے پر حاصل نہیں کر سکتا، اس فضیلت کو
کہ اگر کوئی اہل بیت کی فضیلت کو حاصل کرنا چاہے تو اس بلبوتے پر کہ عبادت کر کے، قرآن حفظ کر کے، عالم بن کے اور مفتی بن کے یا دین کا مشائخ بن کے یا پیر بن کے یا کسی پیر سے بزرگ سے کہلوا کر نسب تبدیل کرے، یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی پرہیزگار بننا چاہے، کوئی ایسا گناہ گار، تو وہ بن سکتا ہے۔ اگر کوئی عام انسان ولی بننا چاہے تو اللہ چاہے گا تو وہ ضرور بن سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی جاہل انسان مفتی بننا چاہے تو وہ بن سکتا ہے، لیکن نسب تبدیل نہیں ہوتی۔ یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کرتا ہی ہے کہ اس نے جس کو جس گھرانے میں پیدا کیا بس وہ اسی میں ہے۔ بعد میں وہ اپنا گھرانہ کسی بھی عبادت کر کے، لاکھوں سجدے کر کے بھی وہ تبدیل نہیں کر سکتا کہ بھئی وہ اگر کوئی خان ہے تو وہ بہت عبادت کر کے ولی بن جائے گا تو وہ سید ہو جائے گا، نہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے اگر کوئی اعلیٰ مقام پر ولایت کے پہنچ جائے تو بہت سارے معاملوں میں، جیسے علم دین کے معاملوں میں، بہت سارے معاملوں میں اہل بیت سے بندہ آگے بڑھ جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اہل بیت والا معاملہ اس کے ساتھ نہیں ہوگا، یعنی اس اعتبار سے وہ نسب تب بھی اپنی تبدیل جو ہے وہ نہیں بتا سکتا۔ تو یہ کہنا کہ جی فلاں شخص نے، بزرگ نے یہ کہا کہ آج سے آپ جو ہے نا سید کی بیٹی ہو، آپ اعلی رسول کی بیٹی ہو، لوگوں کو یہ بتایا کرو، یہ بتانا بھی ان کو جائز نہیں ہے اور اس اعتبار سے ان کی تعظیم بھی جائز نہیں ہے، ورنہ عام مسلمان والی ریسپیکٹ اور تعظیم جو ہے نا وہ ان کی جائے گی۔ لیکن اگر وہ کہیں پہ اس طریقے کا معاملہ کوئی کہتا ہے لوگوں میں تو لوگوں کو ضرور آگاہ کر دیا جائے گا کہ بھئی یہ جو شخص اپنے بارے میں ایسا بتاتا ہے ایسا نہیں ہے، کیونکہ نسب ایسی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ملتی ہے، اس کو بعد میں بندہ اپنی خصوصیت سے تبدیل نہیں کر سکتا۔ دوسرے معاملے بندہ کر سکتا ہے جیسا میں نے مثالیں دی، لیکن یہ چیز چینج نہیں ہوتی۔ تو وہاں پر ان کا ایسا کرنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ جھوٹ بولنا ہے، لوگوں کو دھوکہ دینا ہے، اور اگر آپ کو پتہ چل گیا تو آپ کو بھی اس پہ اعتبار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس میں آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا کہ بندہ سامنے والا اپنا آپ کو یا بندی ہے کہ وہ اہل بیت بتا رہی ہے اور آپ ریسپیکٹ نہیں کر رہے ہو۔ عام ریسپیکٹ کرو، کوشش کرو اگر وہ آپ کی سہیلی ہیں تو ان کی اصلاح ہو جائے، کسی طریقے سے ان کو بتایا جائے کہ یہ جو آپ بتاتی ہیں یہ جائز نہیں ہے، آپ کے والد تو دوسرے برادری یا قبیلے کے ہیں اور آپ اپنا آپ کو اس طریقے سے تبدیل کر کے بتاتی ہو، درست نہیں ہے۔ اگرچہ آپ کے پیر صاحب نے لقب دیا ہو تب بھی یہ بات درست نہیں ہے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے ان کی اصلاح ہو جائے، آگے وہ بے خیالی میں اس چیز کو بیان کرتی ہوں، علم نہ ہو، انہوں نے بزرگ کی عقیدت میں کہنا شروع کر دیا ہو، اپنے لیے فخر جانا ہو لقب کو کہ بزرگ نے دیا ہے اس لیے کہتی ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ اصلاح کرنے سے آدمی کی سمجھ میں آ جائے بات اور وہ اس چیز سے توبہ کر لے، اور جن کو یہ معاملات بتا دیے گئے ہیں اور وہ ان سے جو ہے نا رجوع بھی کر لے، ان سب کو بھی آگاہ کر دیں، تو ایک دفعہ اصلاح کر دیں ان کی، ہو سکتا ہے آپ کی اصلاح سے کوئی راہ ہدایت پہ آ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر بھی جو ہے نا آپ کے نامہ اعمال میں لکھے گا۔ پتھر میں حسن لالے پرنوار